موقع کا کیا حکم ہے، اس حکم پر میرے نبی نے کیا عمل کیا، میرے نبی نے کیا طریقہ بتلایا، میرے نبی نے اس وقت کیا کر کے دکھایا۔ آندھی چلی ترپال کا انتظام نہیں کیا، آندھی چلی چھت پر جا کے پلاسٹک نہیں ڈالی، آندھی چلی میرے عزیزوں برتن بھانڈے اندر نہ کیے، آندھی چلی اپنی ریڑھی اپنی دکان کا سامان اندر نہ کیا، آندھی چلی کالی کملی والا مسجد کے اندر جا کر ہاتھ اٹھا کر خدا کے دربار میں رونے لگ گیا، عرض کرنے لگے الہی اگر یہ ہوا شر والی، پروردگار عالم اس ہوا کی لہروں میں شر ہے تو کالی کملی والا ہاتھ جوڑ جوڑ کے تیرے سے پناہ مانگ رہا ہے۔ حال کا کیا حکم ہے، اس حکم پر میرے نبی کا کیا عمل ہے، یہ دیکھو۔ صبح سے بارش ہوئی دوپہر ہو گئی، دوپہر سے بارش ہوئی رات ہو گئی، ساری رات موسلادھار بارش ہوتی رہی۔ کملی والا اپنے حجرے مبارک سے نکلے اور جا کر مسجد میں رونے لگ گئے اور کہنے لگے اللہم ہوا الینا ولا علینا الہ العالمین، جہاں ضرورت ہے وہاں برسا، جہاں ضرورت نہیں وہاں نہ برسا۔ موقع پر حکم کیا ہوا اللہ کا، اس پر میں نے کیا کرنا۔ پروردگار عالم نے مجھے مال دیا، میں نے اس مال کا کیا کرنا ہے، اس مال کو میں نے کہاں سنبھال کے رکھنا ہے، کس موقع پہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ صحت دی، جوانی دی، مال دیا، عروج دیا، میں نے اس کو کس جگہ کہاں میں نے استعمال کرنا ہے، میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی کلمہ پڑھنے کے بعد، حضور کی غلامی کا توگ گلے میں ڈالنے کے بعد اپنی مرضی کوئی نہیں چلنی، بس اب میں تحت ہو گیا اللہ اس کے نبی کا بعد۔ میرے نظام کے ساتھ ٹکر نہ لینا، تیری اولاد کے منہ، تیرے اولاد کے ہاتھوں سے تیرے منہ پہ تھپیڑے مرواؤں گا۔ خبردار میرے نظام سے ٹکر نہ لینا، تیرا فائدہ تیرے نقصان میں بدلوں گا، تیری عزت تیری ذلت کے اندر بدلوں گا، ایسی جگہ تجھے موت دوں گا، پانی مانگے گا دینے والا کوئی نہیں۔ 75 نہیں 80 نہیں 85% طبقہ کہتا ہے پتہ نہیں کون سے جرم کی سزا دے رہا ہے۔ ہم نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس سے ہمیں سزا مل رہی ہو، ہم نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس سے سزا مل رہی ہو۔ سلطان باہو کا واقعہ، ہم نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا۔ فرشتوں اس کو اپنے الفاظ واپس لے لے، میں گناہوں کون سا گناہ نہیں کیا۔ یاد کر پچھلے ہفتے تیری دکان پر ایک آدمی 5 روپے بھول گیا تھا، اللہ اکبر، تو پوچھتا ہے میں نے کون سا گناہ کیا۔ 4 گاہک تیری دکان پہ آ کے کھڑے ہو گئے، تو نے صحیح مال میں خام مال نکال دیا، میں پوچھوں تو نے کون سا میری مخلوق کو دھوکہ دے کے گناہ کیا۔ 11-12 بجے شوج آباد کے میل بازار میں چلے جانا، اوے لوگوں ڈنڈی نہ مارنا، حق میری عزیزوں میری بات پہ تائید کرو یا نہ کرو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، بڑا بڑا کنو سامنے لگایا، آگے کون سا رکھا ہوا، کس سے چھپا رہے ہو، کس کو دکھا رہے ہو، دکھایا کچھ اور دیا کچھ اور، صبح سے لے کر شام تک خدا کی مخلوق کو دھوکہ دے کے روزی کمائی، پھر آٹا لے کے گھر گیا، کیا سمجھتا ہے اس آٹے کی روٹی پکے گی، کھانے والا عبد القادر جیلانی بنے گا، کھانے والی رابعہ بصریہ بنے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو نے حرام رزق سے، اگر تو نے دھوکے والے رزق سے اپنی اولاد کو نہ بچایا، کل اسی بازار کے اندر تیری اولاد تیرے سر میں جوتیاں مارتی نظر آئے گی۔ سارا آگے ریڑی کا مال بک جاتا ہے، اور آگے رات کو میرے عزیزوں لوگوں کو کہتے ہو دیکھ کھڑا کھڑا رہ گیا، رڑا نکال دیا۔
10 منٹ کے لیے بچے کو دکان پہ بٹھا کے گیا تھا، اس نے تو ریڑھی کا بیڑا غرق کر دیا، اور ریڑھی کا بیڑا غرق نہیں کیا، تیری اصلاح کی، تجھے سمجھایا صحیح کام کر۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ یہ کنو نہیں ہے تو میوے کے پیڑے لے کے آیا، دیکھ تو صحیح حاجی صاحب کیسا ہے۔ ایک حاجی صاحب کے ہاتھ میں پکڑا کر 3 انگلیاں بنگی کر کے 2 صاف کر کے پیچھے 4 نرم کر کے تھیلی میں ڈال کے تھیلی بند کرنے والا۔ فرشتے سے فرمایا جلدی چلا جاؤ اور اس جا کے کہو بدبختہ انگلیوں کو سیدھا کر، میں نے سیدھی کی تو ٹیڑھی نہ کر، جس دن میں نے ٹیڑھی کر دی بہاولپور سے لے کے کراچی تک جائے گا، مجھے میری عزت کی قسم تیری انگلی کی ہڈی سیدھی کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ سیدھی کر کے رکھ ان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کس کو کہا؟ آپ کو، مجھے کہا اے لوگو جب جمعے کی نماز کا وقت آ جائے خرید و فروخت بند کر دو۔ بچے کو فون کر رہا ہے گھر، کہاں دفع ہو گیا؟ ابھی تک نہیں آیا، میرا جمعہ جا رہا ہے۔ بچہ دوڑا ہے، پڑھ لیا؟ ابو میں 1 والی میں پڑھ کے آیا، باپ 2 والی میں پڑھنے گیا، بھتیجا 2.5 والی میں پڑھنے گیا۔ 8 دن کے بعد خدا کو یہ تھوبڑا دکھانے گئے تھے، 8 دن کے بعد اللہ کو یہ منہ دکھانے گئے تھے۔ مسجد میں آئے، لوگوں کی جوتیاں دھلی پڑی ان کے اوپر، آ کے جوتے رکھ کے رگڑ کے اوپر چلے گئے، پہلی بے کرامی کر کے گئے، دوسری وہاں وضو کی، ادھی پچدھی وضو کی، کچھ جسم کا حصہ خشک کچھ گیلا، پھر مسجد کی سب میں کھڑے ہو کے سارا منہ نچوڑا، تیسری بے کرامی اللہ کی گھر کے گئے، چوتھی بے کرامی لوگوں کے کندھوں کو فرلانگ کے گئے، 5ویں بے کرامی کھڑے ہو کے خطبہ سنا، 6ٹھی بے کرامی میرے عزیزو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پرے دھکیل کے خود صف کے اندر کھڑا ہو گیا۔ ادھر میرے عزیزو اقامت ہو رہی ہے، ادھر تکبیر، کبھی بالوں کے پف بنا رہا ہے، کبھی ٹوپی سر پہ نہیں رکھی، کبھی موبائل دکھا رہا ہے، کبھی گھڑی میں ٹائم دکھا رہا ہے، 5 منٹ اتنے ہو گئے جی، اللہ اکبر، گھٹنوں کے بل اتحیات کے اندر بیٹھا، کبھی ادھر ادھر دیکھا، سلام پھیرا، ولی صاحب نے دوسرا سلام نہیں پھیرا، وہ جوتی پہن کے جا رہا ہے۔ فرمایا فرشتوں اسے بلاؤ اور اس سے پوچھو اللہ اکبر میرے آگے جھولی پھیلا کے مانگنے آیا تھا یا مجھے دھونس دکھانے کے لیے آیا تھا؟ یہ مجھے ڈرانے آیا تھا؟ اس کو اپنی گردن کا سریا سیدھا کر، اس کو ذرا انسان کا پتر بن۔ اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا، مسجد تو دور کی بات ہے، فالج کے مرض میں مبتلا کر کے ایسے بستر پر لٹاؤں گا، باتھ روم میں جانے کے لیے تڑپا کرے گا، تجھے لے جانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ سیدھا انسان کا بچہ بن کے زندگی گزار۔ خبردار آج کے بعد میرے سے یہ نہ کہیو کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا، اتنا سگوں کی تھیلی کے درمیان پڑا تھا، اتنا بڑا بنا دیا، اب بھی کہتا ہے میرے لیے کیا تو نے کیا ہے؟ دانت نہیں تھے غذا دینے والا میں، اللہ اکبر، نہ تجھے ڈاکٹر کا پتا تھا نہ ڈاکٹر کی دکان کا پتا تھا، تو نے رو کے بتایا میری، اللہ اکبر، میں نے ماں کی مامتا کا کنیکشن تیرے دردوں کے ساتھ جوڑ دیا، تو رویا، تیری ماں نے تیری پسلیوں کو ملنا شروع کر دیا، کبھی لونگ والا تیل، کبھی سرسوں کا تیل، کبھی دیسی گھی کی مالش ہو رہی۔ اے میرے بندے ذرا اوقات میں رہ، تو گندے پانی سے بنا، آج مجھے کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اگر میں تیری ماں کے دل کے اندر پیار نہ ڈالتا، ساری رات تو پیمپر گیلے میں گند والے پیمپر میں پڑا رہتا۔ یہ تیری ماں ہی تھی جو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کو دھوتی، پھر تیرے جسم کو صاف کرتی، پھر تیرے گندے لوتڑے پوتڑوں کو دھوتی، اب بھی کہتا ہے میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ 72,000 رگیں انسان کی، جو انسان کے خون کو اوپر سے لے کے نیچے، نیچے سے لے کے اوپر تک لے کے جا رہی ہیں۔ اس ہاتھ کو کھول کے دیکھو، اس ہاتھ کو کھول کے دیکھو، او لوگو، یہ خوراک کی نالی، یہ سانس کی نالی ہے۔ ڈاکٹر پریشان ہو گئے، کہنے لگے مولانا اللہ اکبر، یہ دانت ہے، اللہ غنی، یہاں وہ کر منہ میں لقمہ ڈالا، ان فوجیوں نے اس دانت کے اندر لقمے کو قابو کیا،
جکڑ دیا، کبھی زبان لقمے کو ادھر پھیرے ہے کبھی ادھر پھیرے ہے۔ یہ 32 فوجوں نے دستوں نے لقمے کو قابو رکھا، باہر جانے نہیں دیا، چبڑ چبڑ کر کے چبا رہا ہے لیکن ذرہ بھی باہر نہیں نکلتا۔ ادھر سے فوجی دھکا دے کے اندر کرتا ہے، یہ اندر میرے عزیزو تلوا یہ بلے کا کام کرتا ہے۔ زبان نے لقمہ گول کر کے بلے کو مارا، بلے نے یوں کر کے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ انسان کے سانس کی نالی ادھر خوراک کی نالی، یوں کر کے اللہ نے ایک پچ بنائی ہوئی، سلوب بنایا ہوا ہے۔ لقمے کو ٹکر تلوے نے ماری یا سلوب کے اوپر آیا، اللہ اکبر، نیچے سانس کی نالی یہ کر کے سلوب ہوا اور یہ کر کے لقمہ سانس کی نالی میں گیا۔ جب لقمہ چلا گیا اس نے سانس لیا، یہ کر کے سلوب چپ، پھر میرے عزیزو یہ سلوب یوں کر کے واپس ہوا، اس نے سانس لیا، دوسرا لقمہ آیا یا پھر آگے آ گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتا 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 اس بیٹ کو، اس سلوب کو آگے پیچھے کرنے والا کون تجھے نظر آ رہا ہے؟ سوچا تو نہیں کبھی؟ کوئی مشین نہیں، کوئی سیل نہیں، کوئی چارجنگ نہیں، پھر بھی کہتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اگر میں پوچھ لوں تو نے مجھے میرے لیے کیا کیا؟ سنا الحمدللہ جو 50 سال سے نماز کے اندر ہر سورہ فاتحہ میں رکعت میں پڑھتا ہے، سنا قل اللہ جو تو پڑھتا ہے۔ خبردار مجھے نہ کہنا میرے لیے کیا کیا، سنو اللہ کا قرآن۔ ہم رات کو میرے عزیز اکثر سفر کرتے ہیں، اکثر بڑے بڑے واقعات، اللہ کی قسم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ صحابہ کے دور میں جو اللہ کی مدد آئی تھی، میں نے وہ مدد اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یا آپ کا سی پیک بن رہا ہے کوہاٹ کے راستے، میرے عزیزوں میرے راول پنڈی آنا تھا، اس وقت سی پیک زیر تعمیر تھا، ہم رستہ بھول گئے۔ 3 سوا 3 بجے پچھلے سال کی بات ہے، سردی میں ٹھٹر رہے تھے، یا اللہ کہاں جائیں کیا کریں؟ آگے گئے بالکل کھائی آ گئی، پیچھے روڈ ختم، آگے کھائی، درمیان میں گاڑی کھڑی، ادھر بھی اندھیرا ادھر بھی اندھیرا، سناٹا ہو کا عالم پہاڑوں کے دامن میں۔ اللہ سے لو لگائی، صرف زبان سے یہی نکلا، اللہ میں کوئی برتن بھانڈے بیچنے نہیں آیا، تیرا قرآن سنانے آیا تھا، تیری مخلوق کو تیرے نبی کا شان سنانے آیا تھا۔ اللہ ٹھیک ہے، اگر تو راضی تو میں راضی۔ رب کعبہ کی قسم جامع مسجد مدنی کے اندر بیٹھا ہوں، گاڑی کے بونٹ کے اوپر ایک پرندہ جانور آ کے گرا، بلی نما تھا اتنا سا، اور تقریباً 2.5 پونے 3 گز کی اس کی پونچھ تھی۔ اس نے 3-4 چھلانگے میرے عزیزوں گاڑی کے اوپر تھاڑ مانگی، میرے گلے بھی کوئی جن چڑیل آ گئی۔ پھر وہ گاڑی سے نیچے چھلانگ مار کر اپنی پونچھ کو ہاکی کی طرح ٹیڑھی کر کے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے 3-4 مرتبہ یوں پونچھ ہلائی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا، پھر اس نے 3-4 مرتبہ ہلائی، پھر اس نے اپنی پونچھ کو گاڑی کے بونٹ پہ یوں کر کے مارا، پھر پونچھ ہلائی، پھر یوں کر کے چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کی مدد آ گئی، کر اس کے پیچھے گاڑی۔ وہ آگے چلتا رہا، خدا کی قسم 3 سے 4 منٹ کے اندر ہمیں ہائی جی ٹی روڈ کے اوپر چھوڑ کے چلا گیا۔ ادھر پر من کان للہ کان اللہ لہ۔ یہ تمہارے مظفر گڑھ کے علاقے میں آگے کچے کے علاقے میں آموں کے درختوں کے درمیان رات کو 1:30 بجے تقریر کر کے فارغ ہوئے۔ ہم نے کہا رہبروں سے کہ ہمیں واپس پہنچاؤ، کہنے لگے حضرت جی رات اندھیرا ہے، صبح چلے جاؤ، رستہ اچھا کوئی نہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے گاڑی روانہ کی۔ آگے بھائی لوگ مل گئے، چمکتے دمکتے اسلحے کلاشنکوفیں۔ میں نے کہا یا اللہ حرام کے پیسے نہیں حلال کے ہیں، اللہ میرے بچوں کے مقدر کے ٹھیک ورنہ ان کے مقدر کے ہوں گے۔ آیت الکرسی پڑھ کے گاڑی آگے کی نہ پیچھے کی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو اسلحے ان کے نیچے ہو گئے اور مجھے دیکھ کے کہنے لگے حضرت صدیقی صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ کہنے لگے ہماری ضرورت ہے، ہم روڈ پار کر آ کے آئے۔ میں نے کہا نہیں بھائی اللہ کا شکر ہے، تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ پچھلے سال اللہ کی قسم چڑیل رستے میں مل گئی، چڑیل زندگی میں کبھی تصور ہی نہیں۔ میں تو پڑا گاڑی کے اندر سو رہا تھا، ٹول پلازے کے پاس ہم نے ٹول پلازہ دیا، شاید میرا بھانجا بھی ساتھ تھا، بنوئی میرا ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھا۔
مجھے ڈرائیور کہنے لگا مرشد جی ذرا اکھ تک کھولے. میں کیا ہوا؟ کہنے لگا دیکھنا آگے گدھا جا رہا ہے. میں نے کہا یار اسے ہارن دے، مار گاڑی تھوڑا سا پیچھے کو اڑ جائے. لیکن میرے عزیزوں میری آنکھ نے دیکھا کالے رنگ کا دوپٹہ، اللہ اکبر، پھر اس پر گوٹی کا کام ہوا، اور میرے عزیزوں ٹانگیں نیچے، ٹانگیں اور سر اس کے نیچے. ہو میں نے کہا بھائی یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. گاڑی کے دروازے کے پاس آئی. ہم نے کہا تو بڑی نہیں، اللہ کا نام بڑا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پسینہ تو آیا، دہشت تو آئی، لیکن خدا کی مخلوق ادھر کو چلی گئی، خدا کی دوسری مخلوق ادھر کو چلی گئی. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاوے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تم خدا کے نظام کے ماتحت چلو، اللہ کی قسم زمین بھی تمہارے سے پوچھ پوچھ کے غلے نکالے گی، آسمان بھی تمہارے سے پوچھ پوچھ کے برسے گا. ہوا نہیں ہے. نبی کا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نظام کے تابع چل رہا ہے. دریا بھی اس کے رکے کو مان رہے ہیں، ہوا بھی آنکھوں کے اشارے کو مان رہی ہے. لیکن عمر کو پتا تھا حلال کی روزی میں برکت ہے، نبی کے دین میں برکت ہے. حضرت عمر کا پوتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مٹھی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر کی نظر پڑی، پوتے کا جی دادا کا میرے پاس آ جا. دادے نے پوتے کی انگلیوں کو کھولا، چونی ہاتھ میں، 1 دینار ہاتھ میں نکل آیا. اور میرے بچے یہ کہاں سے آیا؟ اپنی بیوی سے پوچھا تو نے دیا؟ دادی کہنے لگی نہیں. عبداللہ بن عمر تو نے دیا؟ نہیں. ان کی ماں یعنی بہو سے پوچھا تو نے دیا؟ نہیں. ہاتھ پکڑ کے مڑوڑ دیا، جب تک بتائے گا نہیں دادے کو یہ پیسے کہاں سے آئے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. ہے جرت، دادا تو دور کی بات ہے، باپ کے اندر جرت کوئی نہیں کہ بیٹے سے پوچھے تیری جیب میں 1000 کا نوٹ کہاں سے آیا ہے. تیرے باپ کے پاس تو ہمت نہیں ہے، تیرے پاس 500 کا نوٹ کہاں سے آیا. جب تو دیکھ کے کہے گا جا باپ کو ان پیسوں میں سے پیپسی پلا دے، خدا پاک کی قسم یہ پیپسی تیرے لیے وبال جان بنے گی. سگریٹ کی ڈبی لا دے، یہ کش تیرے لیے زہر قاتل بنیں گے. پوچھ اپنے بچے سے یہ کہاں سے آیا، پیکج کہاں سے کروایا. راتوں کو 2 بجے تیرا پیکج چلتا ہے، بتا تو پیسے کہاں سے لے کے آیا. حضرت عمر ہاتھ مروڑ کے بیٹھا ہوا ہے، پوتے کا کہاں سے آئے پیسے؟ پوتا کانپے ہے، روئے ہے، کہنے لگے چاچا ابو موسیٰ عشری نے مجھے دیے. حضرت عمر نے یہاں سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے پوتے کو لے گئے. ابو موسیٰ کا جا کے بوا کھڑکا دیا، دروازہ بجایا. ابو موسیٰ جی امیر المؤمنین تھر تھر کانپتے ہوئے باہر آئے. امیر المؤمنین کیا ہوا؟ مجھے بلا لیا ہوتا. عمر کی غیرت والی آنکھ کی گوری، حضرت ابو موسیٰ عشری کا سر جھک گیا. عمر درہ نہ اٹھانا، بتا تو صحیح کیا ہوا، کیوں غصے میں؟ فرمایا تو ہوتا کون ہے؟ میرے پوتے کو 4 آنے دے. اللہ اکبر. کن کو کہہ رہے؟ اللہ اکبر. جن کا ایمان آسمان زمین کے وزن سے زیادہ ہے. کن کو کہہ رہے؟ جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ والا تمغہ دے دیا. کن کو کہہ رہے؟ جنہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا ٹائٹل مل گیا. کن کو کہہ رہے؟ فرمایا محبوبہ تیرے یاروں جیسا قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا ہے. ابو موسیٰ کہنے لگے عمر ذرا ہولا ہاتھ رکھ. آپ نے فرمایا بتا میرے بچے کو چونی کیوں دی؟ اب کہنے لگے عمر ذرا سن تو صحیح، بیت المال کا میں مشیر ہوں، وزیر ہوں. بیت المال میں کافی دن سے آڑ کباڑ جمع ہو رہا تھا. میں نے سوچا آج بیت المال کی صفائی کروں. میں جھاڑو دے رہا تھا، کچرے کے اندر یہ چونی آ گئی. تیرا پوتا بیت المال کے دروازے پہ کھڑا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں چونی دے دی، اس کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کیا. حضرت عمر کہنے لگے یہ چونی کس کی؟ کہ بیت المال کی. عمر رضی اللہ تعالی وہیں بیٹھ گئے، اپنی پگڑی اتار کے اپنی گود میں رکھ لی اور سر پکڑ کر رونے لگ گئے. مدینے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، گلی محلے والے باہر آ گئے. عمر اللہ تیرے پر رحم کرے. اے عمر کیا کسی لشکر نے حملے کا کہہ دیا؟ فرمایا نہیں. ابو موسیٰ کی طرف انگلی کا اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو مجھے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں شرمندہ کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے عمر ہوا کیا؟ کہ لوگوں کا پیسہ تھا، اسے کسے حق نہیں، اسے کس نے حق دیا کہ لوگوں کے پیسے کی چونی میرے پوتے کے ہاتھ میں دے دے؟ قیامت کا دن ہوگا، سادے سے کفن میں اٹھوں گا. کملی والے نے میرے سے پوچھ لیا عمر حوضے کو سر پر کیا کرنے آیا؟ عوام کا پیسہ تیرے گھر میں استعمال ہوا. رب کعبہ کی قسم اگر خدا مصطفیٰ نے پوچھ لیا بتا عمر کے پاس کیا جواب ہوگا؟
بچے میرے عزیزو، یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے جن پر نماز فرض نہیں، کھیلنے جا رہے ہیں، پیپسی کی بوتلیں جیت کے لا رہے ہیں، کہاں چلی گئی غیرت؟ ان پوچھا بچوں سے، انہیں حرام حلال کا بتایا؟ کڑائی کڑائی کی شرطیں لگا کے ہوٹلنگ ہو رہی ہے، جو بوٹی اس کا خون بنے گی، اس خون سے جو اللہ اکبر پانی کا نطفہ بنے گا، اس نطفے سے عبد القادر پیدا ہوگا۔ شجاع آباد کے غیور مسلمانوں، تم تو غیرت والے لوگ ہو، تمہارے میں تو بڑے بڑے ولی کامل پیدا ہوئے۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی، جس کا پوری دنیا کے اندر ڈنکا بج رہا ہے، ایسے ایسے اس دھرتی نے لوگ دیکھے، ایسے ایسے اس دھرتی پر لوگوں نے سجدے کیے۔ شجاع آباد والو، اللہ کا شکر ہے، خدا کا شکر کرو، سادگی تھوڑی سی باقی ہے، ورنہ بے ضمیروں کے شہروں کے اندر، روشن خیالوں کے شہروں میں جا کے دیکھو، اللہ کی قسم بیٹی کی تمیز کوئی نہیں، بیوی کا پتہ کوئی نہیں، بہن کا پتہ کوئی نہیں۔ اوے لوگو، اب غیرت کہاں رہی جب بیٹیاں باپ کو یار کہنے لگ جائیں؟ بھائی کی بغل میں ہاتھ ڈال کر ارتغل دیکھنے لگ جائیں۔ مسلمانوں، غیرت کہاں چلی گئی؟ پتھر لے کے ایسے ٹی ویوں کو کیوں توڑ نہیں دیتے جس ٹی وی کے اندر اللہ اکبر، جس ٹی وی کے اندر سسر اور بہو کا آپس کے اندر پیار دکھا رہے ہیں، دیور بھابھی کا چکر دکھا رہے ہیں، بھابھی دیور کی اللہ اکبر بچے کی، ناجائز بچے کی ماں بن رہی، تیری بیٹی دیکھ رہی ہے، دلچسپ ہے، وہی قسط ختم کر دی، اگلے دن کہہ رہی پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہوگا، اس نے اپنایا ہوگا کہ نہیں اپنایا ہوگا۔ یہ تیرے میرے گھر میں حرام زدگی چل رہی ہے، اب بھی کہہ رہے ہو، تجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ ہماری مائیں بتلایا کرتی تھی، جب سسر باہر بیٹھا ہوتا تھا، بہویں باہر نہیں نکلا کرتی تھی کہ ابا باہر بیٹھا ہے، پیشاب روکتی تھی، پجامے گیلے ہو جاتے تھے، لیکن غیرت کے مارے ان کے سامنے سے نہیں گزرا کرتی تھی۔ ایک مائی بتلانے لگی، اللہ کی قسم میں ساری زندگی میں اپنے سسر کے سامنے اپنے شوہر سے بات نہیں کی۔ ایک عورت بتلانے لگی، مرد کے مرنے کے بعد 28 سال کے بعد تک میں نے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ 200 روپیہ گھر دے کے چلے گئے، آدھا کلو دودھ لے آئیو، سبزی لے آئیو۔ کون کون سی دکان ہے جس پر تیری میری بیوی نہیں پھری؟ لنڈے بازار کے اندر میرے عزیزو، وہ جرسیاں اسے 50 روپے کی مل گئی، 100 روپے کی مل گئی۔ کبھی اس جرسی کو سونگ کے دیکھا کہ پہننے والے نے یہ پہن کر کتنی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، کتنی مرتبہ زنا کے اڈے پہ گیا ہوگا، کتنی مرتبہ شراب کی بوتل لی ہوگی، کتنی مرتبہ اتوار کے دن اس انگریز نے چرچ میں جا کے ٹلے کھڑکائے ہوں گے، کتنی مرتبہ مورتیوں کو سجدہ کیا ہوگا۔ یہ جرسی اس کے جسم سے اتر کے آئی، جسے بہن بیٹی کا پتہ کوئی نہیں، تیرے میرے بیٹے کے اوپر جائے گی، خدا کی قسم اسے نمازی کوئی نہیں بنائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، امام شافعی احمد بن حنبل کو میرا سلام کہہ دے اور کہہ دے تیرے پر آزمائش آئے گی، ثابت قدم رہنا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، آپ نے اپنے خادم سے فرمایا جاؤ اور جا کر احمد بن حنبل کو سلام کہہ دو کہ آقا کا سلام آیا۔ خادم سلام لے کر گیا، اتنے خوش ہوئے، کوئی پاس چیز نہیں تھی، کرتا نظر آیا، وہی اتار کے خادم کو دے دیا، کہا جا تو میرے پاس خوشی کی خبر لایا ہے، میں اپنا کرتا تجھے ہدیہ کرتا ہوں۔ خادم سیدھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضرت جی اللہ اکبر، آپ نے سلام کہا، میں نے جا کے کہہ دیا، انہوں نے تحفے کے طور پہ یہ مجھے کرتا دیا۔ حضرت امام شافعی فرمانے لگے، یہ کرتا کہاں سے دیا؟ کہا اسی وقت اپنے تن سے اتار کے دیا۔ امام شافعی نے فرمایا، تو منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے کرتا مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا اللہ والے کا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم رکھوں گا نہیں، تجھے واپس کر دوں گا۔ شاگرد نے، خادم نے کرتا دے دیا۔ امام شافعی کرتا لے کے اندر چلے گئے۔
थोड़ी देर के बाद आए, शागिर्द को कहा तेरा शुक्रिया, कुर्ता वापस ले। शागिर्द ने कुर्ता वो जुब्बा लिया तो गीला गीला था। कहने लगा जरा इसे धो के लाए, क्या जरूरत थी? फरमाया धो के नहीं लाया। फिर गीला गीला क्यों है? बारिश भी नहीं आई, तार पे तो नहीं टांगा था? नहीं नहीं। फिर क्या हुआ, इसे पानी क्यों लग गया? फरमाया राज की बात है ना पूछ। अल्लाह अकबर। खादिम भी शागिर्द भी जुस्तजू में पड़ गया। कहने लगा कुर्ता गीला क्यों है, आप जरा मुझे बतलाएं। इमाम शाफी की अखियां बरसी, फरमाने लगे पता है ये अहमद बिन हम्बल का कुर्ता है। मैं तो जब मैंने सुना ये कुर्ता लेके आया, मैं इस कुर्ते को अंदर ले गया, मैंने तसले में बाल्टी में पानी डाल के कुर्ता डाल दिया। जितना इस कुर्ते का मैल था, जितना इसका पसीना था, मैंने सारा निचोड़ लिया। फिर बाल्टी में मुंह के लगा के वो पसीने वो मैल वाला पानी पी लिया। अल्लाह अकबर। शागिर्द धाड़े मार के रोने लगा और कहने लगा अल्लाह वाले, इस मैल वाले पानी को पीने की क्या जरूरत थी? फरमाने लगे तुझे पता नहीं, अभी तो अहमद बिन हम्बल को हुजूर का सलाम आया है। कितना मुकद्दरों वाला होगा जब ये कुर्ता पहन कर अल्लाह अकबर नमाज पढ़ता होगा और कुरान की तिलावत करते करते इसे पसीना आता होगा, कुर्ते में जज्ब होता होगा। ये जिक्र करता होगा, पसीना आता होगा, कुर्ते में जज्ब करता होगा। इसलिए मैंने इसके पसीने को निचोड़ कर पानी पी लिया कि जिसका कुर्ता इतना बाबरकत है, कुर्ता पहनने वाला अल्लाह के दरबार के अंदर कितना मोतबर होगा। हमारी तो कपड़ों के मामले में भी किस्मत फूट गई। सर्दी को तो छुपा लिया, लेकिन ईमान की गैरत का हमने जनाजा निकाल दिया। जाओ करियाने की दुकान पर जाओ, मनियारी की दुकान के ऊपर चले जाओ। इस बहन से पूछा, इस बेटी से पूछा, इस हव्वा की बेटी से पूछा। हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों। जिस ज़मीं पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, गर खामोश रहता हूँ कले जामू को आता है। जाओ मेरे अजीज़ों, मनियारी की दुकान पे जाओ। तेरी बेटी किससे बातें कर रही है? वो आपी आपी कह रहा है, आपी का फोन नंबर ले रहा है। फिर दूसरे दुकानदार को बता रहा है, देख आज कैसी मेरी दुकान पे चढ़ी थी। तो इसके हाथों अपनी इज्जत का जनाजा निकाल कर, फिर भी शेख साहब है, फिर भी भट्ट साहब है, फिर भी कारी साहब है, फिर भी चौधरी साहब है, जिसने सुबह 2 घंटे नाई की दुकान पे बैठकर अपनी शेप बनवाई, अपने बाल बनवाए, अपने चेहरे का फिशल करवाया। फिर मेरे अजीजों दिल वाली अंगूठी पहनी, नाखून बढ़ाए, कसी हुई पेट पहन के दुकान पर तेरी बेटी की गैरत का जनाजा निकालने के लिए खड़ा है। और अब पूछ रहे आपकी साइज क्या है, फिगर का साइज क्या है, अंडरवियर का साइज। मर नहीं गया, दफन नहीं हो गया, तेरा रोटी खाने को दिल कैसे कर गया, तेरा पानी पीने को दिल कैसे कर गया। जो तेरी बेटी के फिगर के साइज पूछेगा वो तेरी बेटी को बहन की निगाह से नहीं बल्कि दल्ली रंडी कचरी की निगाह से देखेगा। खुदा के वास्ते ऐसी औलाद जब आपकी टोपी दाढ़ी का की गैरत का जनाजा निकाल दे तो उस औलाद के लिए खुदा से मौत क्यों नहीं मांगता? या ऐसी औलाद के होते हुए खुद खुदा से मरने की दुआ क्यों नहीं करता? जवाब दो मुझे शुजाबाद वालों, ये भी हुकूमत ने किया। दूध वाले के सामने सीना खोल के ये खड़ी हो, सब्जी वाले के सामने ये खड़ी हो, जमादार के सामने ये खड़ी हो, कपड़े वाले के सामने ये खड़ी हो, बैंक में बिजली का बिल जमा कराने के लिए ये खड़ी हो। फिर तो कहता है मैं इज्जतदार हूं। अल्लाह के वास्ते ओ लोगों, मैं भी पिछले महीने तकरीबन 6 या 7 दिसंबर को सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हुसैन की बहन अली की बेटी फातिमा की गोद में लोरियां लेने वाली, करबला के मंजर को चश्मदीद आंखों से देखने वाली सैयदा ज़ैनब की कब्र पे मुल्क शाम में तकरीबन 4.5 घंटे बैठा रहा। हज़रत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब साथ थे, हबीबुर रहमान तौसीफ़ी साथ थे।
ملک شام میں سیدہ زینب کی قبر پہ 4 گھنٹے بیٹھ کے روتا رہا اور اس چیز کو پڑھتا رہا، ام المصائب، مصیبتوں کی ماں، میں نے حسین کو نیزے کی اینی پہ چڑھتا سنا، اللہ کی قسم اس نے دیکھا ہے، میں نے تلواروں کے سائے میں حسین کو سجدہ کرتے سنا، اس نے دیکھا ہے، آپ نے میں نے علی اصغر کے حلق میں تیر لگتے سنا، اس نے دیکھا ہے، لیکن جب 4.5 گھنٹے کے بعد اٹھے ایسے محسوس ہوا کہ اماں زینب کی قبر سے ہوا آئی اور ہمارے کرتے کے دامن کو کھینچا اور کہا کہ عبدالحنان شوجہ آباد جائے گا، جا میری بیٹیوں سے پوچھنا جس پردے کو بچانے کے لیے ہم نے کنبے کٹا دیے، بتاؤ تم نے وہ پردہ شوجہ آباد کے بازار میں کتنے پیسوں میں بیچ دیا ہے۔ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ جھپی ڈال کے گلے لگا کے بلال کو کافی دیر بیٹھا رہا، میں نے کہا تو وہی بلال ہے، کبھی تو مصطفیٰ کے دروازے پر، کبھی علی المرتضیٰ کے دروازے پہ ہوتا تھا، کبھی نانا نواسوں کو بلاتا تو کندھے پر اٹھا کے لاتا تھا، نانا بھوکا ہوتا تو روٹی کے ٹکڑے لے کے آتا تھا، اللہ کے نبی پریشان ہوتا تو قرضے لے کے آیا کرتا تھا۔ اے بلال بتا محمد کریم کا حال کیسا تھا؟ بلال کہنے لگے سارا دن مخلوق خدا کی خدمت کے لیے گلیوں میں پتھر کھایا کرتا تھا، رات کو انہی لوحان زخموں کی اس کے ساتھ رو رو کے مصلے پہ خدا کو دکھایا کرتا تھا، لیکن اللہ اکبر شوجہ آباد والوں سے جا کر پوچھنا قیامت کا دن ہوگا، حسین پوچھے گا بتاؤ تم نے میرے نانا کے آنسوؤں کو کتنے پیسوں میں بیچ دیا؟ بے حیثیت بڑا ہونے کے، ایک محسن ہونے کے، کیا میرا آپ سے حق نہیں بنتا؟ آپ میرے سے پوچھو عبدالحنان تو نے 5 نمازیں کہاں پڑھی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ آج 5 نمازیں کہاں پڑھی اور کہاں چھوڑی؟ اتنا بڑا کلیجہ، اتنا بڑا گردہ، دھند کے موسم میں موٹر سائیکل چلا کے فیکٹری میں گیا کئی غیر حاضری لگ جائے، اللہ کے گھر میں 5 غیر حاضری لگی، بتا اس کا جرمانہ کون دے گا؟ مدنی مسجد ظہر کی نماز میں بھری ہوئے، یہاں تک پیر رکھنے کی جگہ کوئی نہیں، وضو خانے پہ آواز ہے جلدی کر بھائی نماز جا رہی ہے جلدی کر، عصر کی نماز میں رش چھٹا، مغرب میں اور چھٹا، عشاء میں چھٹا، فجر میں ہے ہی کوئی نہیں۔ مولوی صاحب جی دعا کر دو، مولوی صاحب جی دعا کر دو، مولوی صاحب جی دعا کر دو، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو فجر میں آنکھ کھل جائے۔ میں نے کہا وظیفہ نہیں بتاتا، اپنے گھر کو درست کر۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے گیا اور درمیان میں چرپائی تیری بچھی، ادھر بیوی بے نمازی، ادھر بیٹا بے نمازی، ادھر بہن بے نمازی، پرلے کمرے میں ماں باپ بے نمازی، جانوروں کے بھاڑے کے اندر میرے عزیزوں جانوروں کو دودھ دینے والا چارہ دینے والا ملازم بے نمازی۔ اٹھنے لگا تھا فجر کی نماز میں، 11 بے نمازیوں نے تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے اللہ کی قسم تجھے بستر سے اٹھنا ہی نہیں دیا ہے۔ دوستو اللہ کی قسم زندگی بہت ساری گزر گئی، اتنی سی رہ گئی، کوئی دل ایسا نہیں جاتا اس مدنی مسجد کے اندر اعلان نہ ہوتا ہو حضرات ایک ضرور اعلان سنو، فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم پورا اعلان اسی طرح ہے لیکن نام تبدیل کر دیا جائے گا، کبھی عبدالحنان آ جائے گا، کبھی صدیق آ جائے گا، کبھی رفیق آ جائے گا۔ کر لے تیاری، کر لے تیاری، نئی بخشش ہوگی، کسی بھلیکے میں نہ رہنا، کسی بھول میں نہ رہنا۔ میت پڑی ہے یوں کر کے قبر کے کنارے، جلدی کرو جی جلدی کرو۔ ادھر مولوی صاحب کھڑے ہوئے، مدنی مسجد کے امام صاحب کھڑے ہوئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میت کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، بیٹوں کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی سے میرے باپ نے زندگی میں زیادتی کی ہو، میرے باپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، ہم اپنے باپ کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، ہمارے باپ کو معاف کر دو۔ اللہ کہتا بندے کریں یا نہ کریں لیکن میں نے اسے معاف کوئی نہیں کرنا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی،
बहनोई के साथ बहन मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के आई, चला नहीं जा रहा था। 1 किलो का मिठाई का डब्बा लेके आई, कहने लगी सबसे पहले भाई को जाके खुशखबरी सुनाऊंगी। दरवाजे पर आई, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई। भाभी को क्रॉस किया, भाणजों को क्रॉस किया, कहाँ है भाई, भाई जी बैठा हुआ, क्या बात है, ले मुँह मिठा कर। भाई ने हाथ में रखा, पहले बता क्या बात है। अल्लाह का शुक्र है तेरी दुआओं के सदके तेरी भाणजी की बात पक्की हो गई। अल्लाह, यूँ मिठाई का डब्बा पीछे धकेला, कहने लगा अच्छा न पूछा न भाना न भांके न दिहाड़े, तो इतनी बड़ी हो गई हमारे बगैर फैसले करने लग गई। चल ये मैं तेरी मिठाई कोई नहीं खाता, तो इतनी बड़ी होगी हमारे से पूछा तक कोई नहीं, कौन है कौन नहीं, कल को हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं। वो पीछे पीछे डब्बा लेके फिरती रही, तू दरवाजे पर हाथ मार के बाहर चला गया। ये अपने दुपट्टे में मुंह दे के मोटे मोटे आंसू गिराती रही। मैं सारा मंजर देख रहा था, क्या मरने से पहले बहन के आंसुओं की कीमत अदा करके आया, तब तो बेटों के कहने पे माफ करूंगा, वगरना ये कह के आया कि मैं तुम्हें वसीयत करके जा रहा हूं, मेरी बहन को मेरी चरपाई पर हाथ लगाने ना देना। फिर मैं भी वसीयत कर रहा हूं कि मेरी रहमत इसकी कब्र में तुझे जाने की इजाजत कोई नहीं है। हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, जिस किसी से मेरे बाप ने लेना देना है हमारे से ले ले, हम हाजिर हैं। बीवी कहने लगी, माँ कहने लगी 32.5 रुपये हक मेहर खा के चला गया। बहनें कहने लगी बाप मरे को 30 साल हो गए, 18 साल के बाद जदाद में हिस्सा दिया था, 18 साल तक जो फसल आती रही उसका कौन हिसाब देगा। वाह सिद्दीक तेरे क्या कहने, मुस्तफ़ा के हम सफ़र तेरे क्या कहने। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास खड़ी है, बेटी को रो के दिखाया। बेटी कहने लगी अब्बू अल्लाह तेरे पे रहम करे, क्यों रो रहे हो। कहा बेटी बता तेरा बाप मसनद खिलाफत पे कितना अरसा रहा। कहा अब्बा 3 साल। अल्लाह अकबर, 2 साल 3 महीने 2 दिन। कहा बेटी मुझे तनख्वाह जो मिला करती थी जी, वो अहज़ाब की जो हमारी जगह थी, अहज़ाब की वादी में जो मेरी जायदाद थी, ज़मीन थी, मैंने सारी बेच दी। ए मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर देना, जो मैंने तनख्वाह बैतुल माल से ली वो ज़मीन बेच के मैंने सारी तनख्वाह वापस कर दी है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का नबी पूछेगा मखलूक खुदा की खिदमत की थी, खुदा के सामने खड़ा होकर कहूँगा अल्लाह तेरी मखलूक की खिदमत करके आया, बैतुल माल के ख़जाने में से सिद्दीक़ 1 रुपया भी लेके नहीं आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के अगले दिन जब जनाजा उठा, मैं मस्जिद नबवी के मिंबर के साथ कोनी लगा के बैठा हुआ सोच रहा था, कभी इधर देखूं उम्मत का हाल, कभी इधर देखूं। अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ रोज़े में आमना के लाल के साथ, अल्लाह अकबर। इतने में मस्जिद नबवी के दरवाजे पे कुछ बच्चियाँ उम्र की कच्चियाँ आके खड़ी हो गई, और एक बच्ची आगे बढ़ी, मस्जिद नबवी में यूँ करके झाती मारने लगी। हज़रत उमर कहते मेरे पे नज़र पड़ी, वो बच्चियां बहनों से कहने लगी वो बाबा बैठा उससे पूछते हैं। हज़रत उमर कहते हैं मैं बच्चियों की तरफ मुखातिब होने लगा, एक बच्ची ने मुझे यूं करके इशारा किया इधर आ। अल्लाह गनी, में उठ के खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या बात है। उनमें से एक बच्ची बोली चाचू जो इस मिंबर पर बैठ के कुरान सुनाया करता था वो कहाँ चला गया। मैंने कहा खुदा भला करे वो अपने यार के साथ मज़े ले रहा है। अल्लाह अकबर। कहने लगी चाचा अगर वो दुनिया से चला गया फिर उम्मत की डोर किसके हाथ में दे के गया। हज़रत उमर कहते हैं मेरी आंखों से आंसू ना रुके। मैंने कहा ये डोर मेरे हाथ में दे के गया। कहा बच्चियों ने ज़रा थोड़ा हौसला दिखाया, एक बच्ची आगे आई, उसने मेरी उंगलियों में उंगली डाल के मुझे झटका मारा, खींचा। कहा अगर उम्मत तेरी झोली में डाल के गया फिर तू यहाँ क्या कर रहा है, चल हमारे साथ। मदीने की गलियों में घूमती घूमती एक कच्चे से मकान के दरवाजे पर फटे पर्दे के बाहर का खड़ा हो जा यहाँ। कि मैं खड़ा हुआ, अंदर गई,
ایک پانی کا ڈول لے کے آئی، ایک جھاڑو لے کے آئی، کہنے لگی چل ہماری بکریوں کے باڑے میں جھاڑو دے کے میگنیاں صاف کر، جب جھاڑو دے کے تروکا پانی کا لگا لے تو ہماری بکریوں کا دودھ دے کے ہمارے گھر میں جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہ کی نہا کی، میں جھاڑو دے کے وہ بالٹا پانی کا چھڑکاؤ کر کے میں دودھ بکریوں کا دو کے دے کے آیا، کہ لگا ہاں بچیاں کہ ہاں اب پتہ لگا چاچا ابو بکر زندہ ہے۔ میں نے کہا بیٹیوں کیا ہوا؟ کہ امت کی باغ ایسے نہیں سنبھالی جاتی۔ حضور کے جانے کے بعد جب پہلے دن خلیفہ بنا تھا، عصر کی نماز کے بعد ہمارے دروازے پر آیا تھا، اسے پتہ ہے ہمارا ابا تازہ فوت ہوا تھا، اسے پتہ ہے ہمارے باپ کا جنازہ اٹھا تھا، ہمارے دروازے پر آ کے کہتا میری بچیوں بتاؤ کوئی کام ہو، تو ہم اسے جھاڑو پکڑا دیا کرتی۔ وہ خلیفہ بعد میں نوکر بن کے جھاڑو دے کے ہماری بکریوں کا دودھ دو کے ہمارے گھروں میں دے کے جایا کرتا تھا۔ من دق الباب، بڑھیا کے دروازے پہ رات کے اندھیرے میں من دق الباب، کون؟ انا عمر بن الخطاب۔ اچھا کیا لینے آئے؟ ماں کوئی حکم ہو تو خدمت کر دو، کہنے لگی جا اپنا کام کر، خدمت کرے گا بڑی میری، چل اپنا کام کر۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے کام ماں اتنا غصہ کیوں؟ کہ یہ کیا نوکری کرے گا جو آنے سے پہلے اپنا نام بتاوے، اپنے ابے کا نام بتاوے، اپنا حسب نسب بتاوے، اپنا اللہ اکبر اپنا عہدہ بتاوے، یہ کیا کام کرے گا؟ پھر کہنے لگی لگتا ہے ابو بکر دنیا سے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر کی دھاڑ نکلی، کہنے لگی اماں تجھے کیسے پتہ لگا عمر سے کیا چلا گیا؟ کہ بیٹا آنے میں فرق ہے، تو آیا دروازہ زور سے بجایا، ابو بکر آتا تھا ہلکی سی آواز دیا کرتا تھا، تو نے آ کر کہا عمر خطاب کا بیٹا آیا، وہ دروازے پر آواز دیتا، میں پوچھتی کون؟ کہتا اماں تیرا نوکر آیا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی اس نے آج تک اپنا نام نہیں بتایا، وہ آتا میرے گھر کا کام کر کے جاتا۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے، رحمت والا نبی ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، وہ عورت رحمت دو عالم کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ رحمت والے نبی نے اماں سے پوچھا کیا ہے؟ اور اشارہ کر کے پاس بلایا، میرے نبی نے ممبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، اس اماں کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے اماں بتا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، ہنستے ہنستے کہنے لگی بیٹا محمد کہو دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے بوڑھی عورت ہو، جب سے کلمہ پڑھا ہر جمعہ آ کر اتنی دیر یہاں بیٹھ کے تجھے دیکھتی رہتی ہوں، آج مدینے کی گلیوں کی دیواروں کا سہارا لے کے آئی، پتھروں پہ بیٹھ کے آئی، چوکٹوں پہ بیٹھ کے آئی۔ کملی والے اگلے جمعے لگتا ہے میرے سے آیا نہیں جائے گا، میری ٹانگوں میں جان نہیں، کملی والے تیرا چہرہ تیرے دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام دیکھ کے مسکرانے لگے، فرمایا اماں آج کے بعد نہ آنا، میں جمعے کی نماز کے بعد خود آ کے تجھے اپنا دیدار کرایا کے جایا کروں گا۔ جمعے کی نماز کے بعد تپتی دھوپ میں اپنا لانیل جوتا مبارک پکڑتے مسجد سے باہر نکلتے، صحابہ ہاتھ جوڑتے کہتے کملی والے سورج ڈھلنے دے، کملی والے عرب کی دھوپ ہے۔ آپ فرماتے اماں انتظار کر رہی ہے، وعدہ کیا ہوا ہے۔ رحمت والے نبی اس کے حجرے میں جاتے، پتہ ہے زیتون کے تیل کے اندر کدو کے قتلے کاٹ کے پکائے ہوتے، رحمت والے نبی جا کے بیٹھتے، روٹی کا ٹکڑا توڑتی، کدو کا قتلہ روٹی کے ٹکڑے میں لپیٹ کے حضور کو دونوں ہاتھوں سے دیتی، کملی والا ہنس کے روٹی کا لقمہ کھاتا، ہر لقمے کے زمانے پہ پوچھتی بیٹا محمد دعوت کیسی ہے؟ حضور کھاتے بھی جاتے روتے جاتے اور فرماتے اماں ایسے نہ پوچھا کر، جب تو پوچھتی ہے تو مجھے میری ماں آمنہ یاد آنے لگ جاتی ہے۔ میرے نبی صحیح کا جب آخری وقت آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر یار غار ہمراہ ادھر آئیے، جناب سیدہ صدیق اکبر آ گئے۔ ابو بکر اس ماں کے پاس میں ہر جمعے جاتا ہوں، بوڑھی ہو گئی ہے، ابو بکر جانا اسے یہ نہ بتانا میں دنیا سے چلا گیا، وہ صدمہ برداشت نہیں کرے گی۔ سیدہ صدیق اکبر 2 سال تک روزانہ جایا کرتے، اس بڑھیا کا کام کاج کر کے آیا کرتے۔ سیدہ صدیق اکبر دنیا سے رحلت فرمانے لگے، رخصت ہونے لگے، حضرت عمر کے کندھے پر ذمہ داری ڈال دی، عمر یہ کام تو نے کرنا ہے، ٹھیک۔ حضرت عمر کہتے پہلا دن
میں گیا, پردہ ہٹایا, اس نے کہا ابو بکر تو آ گیا. بوڑھی ہو چکی تھی, آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا. میں خاموش رہا. میں نے کہا بتا دو ابو بکر فوت ہو گئے تو کہیں بڑھیا صدمے سے نہ مر جائے. میں اب گھر کے ویڑے میں کھڑا رہا, سارے کام کو دیکھتا رہا کہاں سے ابتدا کروں. کبھی جھاڑو لے کے جھاڑو دی, کبھی برتن دھوئے. میں نے کھانا چولہے پر ہلکا سا 2 لقمے تیار کیا, روٹی پکا کر سالن لے کر اس بڑھیا اماں کے پاس گیا. میں نے جا کے ٹکڑا توڑا, سالن میں بھگویا, اور میں نے یوں کر کے منہ کے قریب لگا دیا کہ آواز سے نہ پہچانے. اس نے یوں منہ کھولا, میں نے ٹکڑا روٹی کا منہ میں دیا, اس نے اپنے دانتوں میں لیا, مسوڑوں میں لیا, چیخ ماری, ٹکڑا تھوک دیا. کہنے لگی لگتا ہے آج ابو بکر بھی فوت ہو گیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا اماں, میں نے جھاڑو دی, میں نے صفائی کی, میں نے برتن دھوئے, اماں تجھے پتہ نہیں لگا, روٹی کا ٹکڑا اماں تیرے منہ میں ڈالا, تجھے پتہ لگ گیا. کہنے لگی بیٹے عمر پتہ ہے تو نے ثابت ٹکڑا میرے منہ میں دے دیا. ابو بکر پہلے خود چبایا کرتا تھا, پھر بعد میں میرے منہ میں دیا کرتا تھا. اللہ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. سنو میری بہنوں, پردے میں بیٹھی ہو, جو کہتی ہو تیرے سے بہتر تھا تو شادی نہ ہوتی. جب سے میرے ماں باپ نے تیرے گھر میں بھیجا, میرے نصیبے کا بیڑا ایسے زندگی نہیں گزرا کرتی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والی سے کہہ رہے بڑے دن ہو گئے میں نے میٹھا کوئی نہیں کھایا. ابو بکر لا پیسے دے, کہ ہوتے تو تجھے کہتا. بات آئی گئی ہوئی, دن گزر گئے, مہینے گزر گئے, سویٹ ڈش تیار ہوئی, آٹے میں پانی ڈال کر تھوڑا سا شہد ڈال کے حریرہ بنا دیا, 2-4 چھوارے یا کھجورے کوٹ کے اس آٹے میں ملا دی. سیدنا صدیق اکبر سویٹ ڈش آگے دیکھ رہے, کہاں سے آئی, فریج بڑا پڑا ہے, پوچھا کہاں سے آیا, دم نہیں ہے عورت سے پوچھ سکے, دم نہیں مرد کے آگے سوال کر سکے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, اے میرے نبی جب یہ عورتیں تیرے پاس, ان سے بیعت لے. یباینک علی لا یشرکن باللہ شیئا, ان کو دامن نبوت سے وابستہ ہونے کی پہلی شرط اللہ کے ذات کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. بالکل. ادھر حضور بیٹھے ہیں, درمیان میں فاصلہ, ادھر عورتیں پردہ ٹنگا ہوا, بلال نبی سے سنتا ہے, بلال آگے بات کرتا ہے, الا اللہ یشرکن باللہ شیئا, اور کہا بالکل کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. نبی نے ولا یسرقنا, آج کے بعد چوری نہیں کریں گی. ایک بولی, بلال جا ان سے کہہ دے کبھی کبھار ضرورت کے لیے شوہر کی جیب میں سے کچھ نکال لیتی ہیں, ہم چور نہیں ہیں. کون؟ مکے کی مشرکان. ٹھیک. ولا یزنینا, پھر زنا بھی نہیں کریں گی. اللہ کے نبی کو وعدہ دو, آج کے بعد جو تم نے حالت جہالت میں جو کچھ کیا ٹھیک ہے, زنا نہیں کریں گی. ساری وہ عورتیں کھڑی ہو گئیں. بلال منہ سنبھال کے بات کر, کیا کہہ رہا ہے؟ ولا یسرقنا ولا یزنینا, چوری نہیں کریں گی, زنا نہیں. بلال کس سے بات کر رہا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں سہم گیا. حضور نے کہا بلال کیا ہوا؟ کہنے لگی اٹھ کے کھڑی ہو گئی, کہنی ولا یزنینا, یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ عورتیں اٹھی پھر ادب کے ساتھ رونے لگ گئیں. کہنے لگی جا ان سے جا کے کہہ دے ہم مشرکہ ضرور ہیں, آج سے پہلے دور جاہلیت میں مرد کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے, ایسا خیال بھی کبھی ہمارے دل کے اندر نہیں آیا ہے. ہم نے دور جاہلیت میں بھی کبھی منہ کالا نہیں کیا. میں ملک شام کے اندر بھائی خواجہ صاحب کھانا کھا رہا تھا, عورت کھانا سرو کر رہی تھی. میں نے کہا بیٹی اسمی کیا ہے تیرا نام؟ کہنے لگے نسرین. میں نے کہا مسلمان کہاں؟ میں نے کہا میں تجھے ہدیہ دوں, کا کیا دے گا؟ بڑی غربت ہے, حکومت کی طرف سے 7 روٹیاں پورے خاندان کو ملتی ہیں, سالن کوئی نہیں, حملوں سے گھر بار. مجھے وہ جگہ بھی دکھائی, رونگٹے کھڑے ہو گئے, جہاں ایک بچے کے ماں باپ کو مارا تھا, اور اس بچے نے اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا میں تمہاری شکایت اللہ کو جا کے لگاؤں گا کہ میرے ماں باپ کو کیوں مارا. حلب بلد کے علاقے میں 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر رکھا تھا. اللہ غنی. وہ بچی میرے سامنے سہمی کھڑی ہو گئی.
اللہ اکبر، سر کے بال اس کے پورے کجے ہوئے، دوپٹہ لیکن ہاف آستین اور شرٹ قمیض پینٹ پہنی ہوئی۔ میں نے بچی سے کہا، میں نے کہا ہدیہ کروں کیا؟ اوپر سے میں نے ہوٹل کے کمرے میں سے گھر والوں سے کہا، میں نے کہا کہ چادر لا، میرے بیگ میں سے سندھی چادر لے کے آئی۔ میں نے اس بچی کو بلایا، میں نے کہا سر نیچے کر، میں نے یوں کر کے اس کے سر کے اوپر ڈالی۔ مدنی مسجد میں شان صدیق سننے والے آنے والے مسلمانوں، جب میں نے چادر اس کے سر پہ ڈالی، موٹے موٹے آنسو اس کے گرنے لگ گئے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس نے میری ران سے میرا ہاتھ اٹھایا، باپ کی طرح بیٹی کی طرح اسے چومنے لگ گئی، پھر رگڑنے لگ گئی، پھر یہاں رکھی، عربی میں کہہ کے گئی تم فرشتے تو نہیں ہو، یہاں تو ہمارے راتوں کو کپڑے اتارے جاتے ہیں، تم کون لوگ ہو جو میں چادریں اڑا کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ اکبر، میں اللہ اکبر، تیرے ملک میں تجھے چادریں پہناؤں، ہماریوں کی تو خود ہی چادریں اتری پڑی ہے۔ اللہ غنی۔ ملک شام کے بازار کے اندر میرے عزیزوں ہم کھڑے تھے، 16 علماء کرام، ایک عورت آئی، بڑی لیڈی، بڑی بیوٹی میں آئی، اور ہمیں دیکھ کر عزیزوں سجدے کے اندر گر گئی۔ سجدہ میرے پیچھے دھکیلا، میرے گھر والوں نے پیچھے کر، ہم نے کہا سجدہ اللہ کو۔ مسلم کہاں مسلم، لیکن چال ڈھال میں انگریز نظر آ رہی تھی۔ پتہ اس نے میری داڑھی کو یوں کھینچا، میری پگڑی کے پلو کو کھینچا، جو ساتھ والا ہمارا مندوب تھا، ترجمان تھا، اسے کہنے لگی یہ فرشتے تو زمین پر اتر کے نہیں آ گئے۔ میں نے کہا نہیں مسلمان پاکستان سے آئے زیارت کے لیے، زائرین آئے۔ پھر روئی، پھر اپنے ناک کو ٹیشو سے صاف کیا، کہنے لگی کتابوں میں پڑھا ہے ایسے کچھ لوگ مدینے سے اٹھ کے آئے تھے، اللہ اکبر، بابو صغیر کے قبرستان میں سو رہے، بلال، معاویہ، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن ام مکتوم مدینے سے اٹھ کے آئے تھے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ یہی لباس پہن کے آئے تھے، ہماری پگڑی آنکھوں میں سرما، ہاتھ میں عصا، دوسرے میں تسبیح، شلوار ٹخنوں سے اونچی، سنت کے مطابق کیوں کھڑے تھے؟ پتہ ہے وہ کیا کہہ کے گئی؟ پلو پکڑ کے کہہ کے گئی، کہنے لگی کرتا شلوار اس کلچر کو پیسوں سے نہ بیچنا، ہم نے اسے پس سے پشت ڈال دیا، ہم نے کردار مصطفیٰ کو، صحابہ کی زندگی کو بیچ دیا، ہمیں دنیا کے اندر جوتے پڑے، جاؤ اپنے دیش کے اندر کہہ دینا عزت ملے گی تو اللہ کی قسم نبی کی غلامی میں عزت ملے گی۔ ترس رہی ہے پوری دنیا، شام میں، لبنان میں، ترکی میں، مصر میں ترس رہی ہے دنیا، ترس رہی ہے، اللہ کی قسم نبی کے بلال کو مانگ رہی ہے، نبی کی اسماء، نبی کی زینب کو مانگ رہی ہے، لیکن یہاں تو روٹی کپڑے مکان کے لالچ نے تیرا میرا بیڑا غرق ہی کر دیا۔ صدیق اکبر نے بیوی کے ہاتھ میں حلوے کی پلیٹ دیکھی، کہنے لگے کہاں سے تیرے پاس یہ حلوہ آیا؟ کہنے لگے ابو بکر کچھ کہنا مت، کہ بتا بتا، کہ جس دن آپ نے کہا تھا کہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، ابو بکر گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اتنے آٹے کے پیڑے ہیں، ایک بھی زیادہ نہیں، لیکن ابو بکر روزانہ تیرا چہرہ دیکھتی ہوں، تجھے تیری سویٹ ڈش مجھے یاد آتی ہے۔ اے ابو بکر آٹے کا پیڑا تیرا بھی بنتا ہے، آٹے کا پیڑا میرا بھی بنتا ہے، اسی دل سے میں نے اپنے آٹے کے پیڑے کا سائز چھوٹا کر دیا۔ ابو بکر ایک چپاتی 24 گھنٹے میں کھاتی ہوں، وہ بھی چھوٹی، میرا پیٹ تو نہیں بھرتا، لیکن تو نے کہا تھا میں نے میٹھا کھانا ہے، میں نے اپنے پیڑے میں سے روزانہ آٹا بچانا چٹکی چٹکی شروع کر دیا۔ ابو بکر مہینے کے بعد ایک پیڑا بنا، میں نے اس کے اندر تھوڑا شہد ڈال کر کھجوریں کوٹ کے ڈال دی، ہری رہے، قربان جاؤں ابو بکر پر۔ کہنے لگے اگر میں میٹھا کھاؤں مدینے کے یتیم کو کی روٹی نہ ملے میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حلوے کی پلیٹ اٹھا کے بیت المال میں چلے گئے، ابو بکر کے پیر میں جتی کوئی نہیں، ہاتھ میں حلوے کی پلیٹ ہے، بیت المال کے دروازے پہ رو کے کہنے لگے اے بیت المال کے وزیر، یہ میرے گھر کا حلوہ پکا ہوا، جا کسی یتیم کے گھر دے آ، جس بیوہ کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں اس کے گھر میں دے آ، بیوہ یتیم کھائے گے، کلیجہ ابو بکر کا ٹھرے گا، پیٹ ان کا بھرے گا، اللہ ابو بکر کے گھرانے سے راضی ہو جائے گا۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دروازہ بجا، کون؟ ابو کا آخری وقت ہے، ابو کا آخری وقت ہے۔ اما عائشہ دوپٹہ چنی، چادر لے کے پردے میں، ایک گھر کے اندر نئی چادر پڑی ہوئی تھی، اما نے اسے یوں بغل میں لپیٹا، سیدہ صدیق اکبر کے پاس گئی، بالوں میں ہاتھ پھیرے ہوں گے، یہ چہرے کو ہاتھ لگا، ابو ابو۔ سیدہ صدیق اکبر نے یوں کر کے بغل موٹی دیکھی، انگلی کا اشارہ کیا، اس میں کیا ہے؟
अम्मा ने यूं चादर खोली और चादर खोल के दिखाई, क्या लाई? अब्बू तेरे लिए नया कफन लेके आई हूँ, नई चादर लेके आई हूँ। अब्बू चल सारी जिंदगी नया कपड़ा नहीं पहना। मौली साहब तबूक के मौका पर ख्वाजा साहब जब रहमत वाले नबी ने चंदा मांगा, कोई ऊंटों पर माल लाद के लाया, कोई घोड़े कोई खच्चरों पे लाया। अबू बकर अपने सर के ऊपर गठड़ी लेके आया। अम्मा आयशा कहती है पता है सिद्दीक ने क्या किया? अपने सर से पगड़ी उतार के जमीन पे बिछा दी। सबसे पहले पैर के जूते निकाल के सिद्दीक ने गठड़ी में रख दिए, अपने तन की चादर रख दी, अपना बिस्तर लपेट दिया। जब सारी गठड़ी सर पे रखी, दरवाजे की चौखट पार की, अचानक पलटे। चूल्हे के ऊपर रोटी पकाने वाली तवी पड़ी हुई थी। अबू बकर ने उसे भी हाथ में डाल के पकड़ ली। मैंने कहा अब्बा ये तवा कहाँ लेके जा रहे हैं? फरमाया मुजाहिदीन भूखे होंगे, आटा होगा रोटी पकाने के लिए, तवा ना होगा, तवा अबू बकर के घर का काम आ जाएगा। रहमत वाले नबी के दरबार में पहुंचा। अबू बकर की पगड़ी कोई नहीं, पैर देखा तो पैर में जूता कोई नहीं, हाथ में तवा लेके आ रहा है। अल्लाह अकबर, गठड़ी के अंदर बिस्तर बांध के ला रहा है। मुस्तफा ने देखा, देख के आंखों में आंसू आ गए। किसी से पूछा क्या लेके आया? सिद्दीक से पूछा क्या छोड़ के आया? अल्लाह अकबर का घर में अल्लाह उसका रसूल छोड़ के आया। रब्बे काबा की कसम है, और सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला बेटी के हाथ में कफल की चादर देखी। फरमाया मेरी बेटी अगर बाप के कलेजे को ठंडा करना चाहती है, जी अब्बा, फिर मेरी आंखें बंद होने से पहले ये चादर किसी बेवा के सर पे जाके दे आ, जिस यतीम को नंगा देखे उसका कुर्ता बनवा दे। अल्लाह अकबर। सिद्दीक फिर मोटे मोटे आंसुओं से होके भर भर के रोने लगे। चादर की तरफ इशारा किया कि बेटी अल्लाह चादरों को नहीं देखता, अल्लाह कफन को नहीं देखता, अल्लाह तो अमलों को देखा करता है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, अब्बू अब ले आई हूँ तो पहन लो, अब ले आई हूँ तो पहन लो, अब ले आई हूँ तो पहन लो। अल्लाह अकबर। बेटी ना नहीं करूँगा, तेरा दिल नहीं तोड़ूंगा, कुछ तेरे से पूछूं? का जी। का बेटी मुझे ये बता, जब सारी कायनात का वाली तेरा घर वाला, दो जहां का वाली, सारे नबियों का सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने लगे, कहा हाँ बेटी बता तू उस वक़्त कहाँ थी? वाह सिद्दीका, तेरा तारुफ कराने का अंदाज में सारा जहान कुर्बान कर दूं। क्या कह रही? उनका सर था, मेरा सीना था, मेरी गोद थी, उनका धड़ था, मेरे हाथ थे, उनका वजूद था, मैंने यूं करके बाहों में उनको लपेट रखा था। इज़राइल का तराना देख रही थी, मुस्तफ़ा का जाना देख रही थी, जिब्राइल का रोना सुन रही थी। अच्छा बेटी, जब वो दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा फरमा लिया, मेरी बच्ची फिर क्या किया? कहने लगी अब्बा मैंने उनके सर को फिर प्यार से चरपाई के सराने रखा, फिर मैं लड़खती गिरती पड़ती गई, मेरे हुजरे का दरवाज़ा खोला, पर्दा हटाया, बिलाल मुझे रोता चंगाड़े मारता नजर आया और हाथ के इशारे से कहने लगा उनका क्या हाल है? मैंने कहा मिंबर पे जाकर ऐलान कर दे आयशा का घर उजड़ गया, उम्मत यतीम हो चुकी है। अल्लाह अकबर। बेटी फिर क्या हुआ? अब्बा पूरे मदीने में कोहराम बिछ गया। बेटी फिर दो माइये घर में आई थी। कहाँ? एक हजरत उम्मे सलमा तेरी मेरी अम्मी नबी की घरवाली, एक हजरत हफ्सा तेरी मेरी माँ नबी की घरवाली आई थी। कहाँ आई थी? का क्या किया था? काम्मा उम्मे सलमा ने चेहरा अनवर से कपड़ा हटाया, रुख अनवर को देख कर रोई, फिर हुजूर के यहाँ हाथ रखा। उम्मे हज़रत हफ्सा ने हाथ हटाया, क्या कर रही उम्मे सलमा? हज़रत हफ्सा कहती मैंने हाथ यूँ करके पीछे किया, जो नबूवत के सीने से खुशबू आ रही थी वो उम्मे सलमा के हाथ में से आ रही थी। मैंने बार बार सूंघा। रब्बे काबा की कसम, उम्मे सलमा कहती है इस हाथ को कई मर्तबा धोया, नहाई, लेकिन कफन लपेट के जब हाथ में जा रही थी, नबूवत की खुशबू उस वक्त भी मेरे हाथ से आ रही थी। हज़रत हफ्सा फिर आगे बढ़ी, रहमत वाले नबी के चेहरा अनवर से कपड़ा हटाया, यूं करके बल दे दे के सीने से नाफ तक लाई। हज़रत उम्मे सलमा कहने लगी हफ्सा तुझे तबर्रुकात इकट्ठा करने की पड़ी हुई है, यहाँ तो उम्मत यतीम हो चुकी है।
اما حفصہ نے ام سلمہ کی طرف دیکھا، کہنے لگی اے ام سلمہ تو غلط فہمی میں رہ گئی، اللہ کی قسم میں چادر لینے نہیں آئی، سینے سے لے کے کرتے تک کے پیوند گن کے بتانے کے لیے آئی۔ اور روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگانے والوں، اس نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دو گے جو کفن بھی 12 پیوند والا پہن کے دنیا سے جا رہا ہے؟ اتنی سی زندگی ہے، کیوں انہیں الجھنوں کے اندر آپ نے میرے ڈال رکھی ہے؟ سادی روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے، اے لوگو سادی روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے، جتنی روٹی کو تر کر کے کھاؤ گے اتنا خدا کو جواب دینا پڑے گا، جتنی دودھ پتیاں پیو گے اتنا خدا کو جواب دینا پڑے گا، جتنے مہنگے جوڑے پہنو گے اتنا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے، پیر میں جتی کوئی نہیں، پورا مدینہ دیکھ کے کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لے، کہنے لگے مسلمانوں کا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، لیکن تنخواہ عمر کی نیا جوتا لینے کی اجازت اسے کوئی نہیں دیتی۔ اے لوگو، وہ لوگ جن سے رب راضی وہ اپنے رب سے راضی، وہ اس حال میں زندگی گزار گئے، تو تجھے مجھے لمبی خواہشات کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ نے زندگی تھوڑی سی دی، اس زندگی کو کامل طریقے کے ساتھ گزار لو، اللہ کی عبادت کے ساتھ، نبی کی اطاعت کے ساتھ، مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ، ختم نبوت کی چوکیداری کے ساتھ، صحابہ کی عزت کی دفاع کے ساتھ، ہر حال میں قیل میں قال میں صحابہ کے سپاہی بنے گے، کہہ دو انشاءاللہ ان کی عزت کا تحفظ ہر چوک ہر میدان میں کریں گے، ہاتھ سے بھی کریں گے اور زبان سے بھی کریں گے، ہر گھر کے دروازے پہ انشاءاللہ لکھ کے دکھائیں گے میں نوکر